بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے مزمل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے بھی ہے، اور یہ کہ اس کو یعنی اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ کمبل اوڑھنا، اور یہ کمبل اوڑھنا یا چادر لپیٹنا، اس کا ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ کیا جاتا تھا عرب میں، لوگوں سے اگر تخلیہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجلس میں اور آپ کو معلوم ہو کہ کوئی شخص آپ کو ڈسٹرب کرے گا، کہ بات کرے گا، تو ایک علامت ہوتی تھی کہ آپ سر اپنا اوپر کمبل رکھ لیں، تو اس سے یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب، یعنی آپ کوئی خیال کوئی کسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، یہ وہاں کی ایک یعنی قدر تھی، ایک ویلیو تھی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ کمبل اوڑھنے والا گویا اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، ایک تصور یہ ہے۔ ایک اس کے پیچھے یعنی سورہ مدثر اور سورہ مزمل دونوں کے پیچھے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل امین کو اصل ملکی صورت میں دیکھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جو سورۃ النجم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو اس سے آپ پر ایک جو ہے نا یعنی ظاہر ہے ایک ایسا نظارہ کہ جو انسانی سوچ سے بہت جو ہے نا دور کی شے ہو، تو اس کا ایک تاثر آپ کے اوپر قائم ہوا، اور آپ گھر پہنچے ہیں کہ آپ کپ کپا رہے تھے، اور آپ نے گھر والوں سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اور اس موقع پہ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ پھر وہی آ گئی اور ان الفاظ کے ساتھ آئی کہ اے مزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل، رات کو کھڑے رہو، الا قلیلا، سوائے تھوڑی رات کے، نصفہ یعنی آدھی رات کے، او انقص منہ، یا اس میں کچھ کمی کر لو، قلیلاً تھوڑا سے کمی کر لو، او زد علیہ، یا اس میں کچھ مزید کر لو۔ مطلب یہ ہے آدھی رات میں کمی کر لیں تو 1/3 رات ہو جائے گی، اور اگر اس میں کچھ مزید کر لیں تو 2/3 رات ہو جائے گی۔ تو یہ اب نصاب ہے آپ کا کھڑے ہونے کا، اور کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اب آپ ذرا اس میں غور فرمائیے گا کہ اس سے پہلے کتنا ایک قرآن تھا جو اتر چکا تھا، جس کو ایک رات، آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ وہ سارا جمع کریں تو 4-5 رکوع سے زیادہ نہیں بنتا۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اسی کو مڑ مڑ کے پڑھیں، بار بار پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ گویا وہ کیفیت بنے گی نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ آپ ایک قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے آیات کے معنی معلوم کرتے ہیں، اس کے لیے تفسیریں پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے بہت اچھی تفسیر لکھی ہے، آپ کہتے ہیں فلانے کی تفسیر بہت اچھی ہے، چلیں یہ پڑھ لی ہے، وہ پڑھ لیں، فلانے کا درس بہت اچھا ہے۔ اس سب سے آپ کو انفارمیشن ملے گی، معلومات ملیں گی۔ قرآن آپ کا تب بنے گا جب آپ اسے اس طرح اپنے دل میں اتاریں گے۔ اور یہ در حقیقت ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی نہیں کرتے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت کھڑے ہو کے یہ کام کرتی تھی۔ اس کے بعد جب نماز کا پورا نظام آ گیا، روزوں کا آ گیا، پھر اس میں جو ہے نا وہ آسانی کر دی گئی۔ لیکن یہ کہ دیکھیں سال میں ایک دفعہ یہ پریکٹس پھر ہوتی تھی رمضان میں، اور یہ جو تراویح ہے نا، اس کی اصل روح یہ ہے، اصل روح اس کی یہ ہے۔ تو اب ہمارا تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یار وہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے کیا۔ تو میں اصل میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں، جہاں اتنی مشقت کی ہے تو ہر آدمی تھوڑا تھوڑا حفظ کرتا رہے۔ کسی کو 10 صورتیں حفظ ہیں تو وہ 15 کر لے، 15 حفظ ہیں تو 20 کر لے، 25 کر لے، کوئی آدھا پارہ آخری کر لے، پورا پارہ کر لے، اپنا حفظ بڑھاتے رہیں۔ اور زندگی میں کم از کم ایک دفعہ سال 6 مہینے یہ پریکٹس کرنی چاہیے نا، اس سے وہ قرآن کے ساتھ وہ والا تعلق بنتا ہے کہ جو پھر انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ باقی دیکھیں ایک کسک رہتی ہے دل میں، جڑنا چاہیے اللہ سے، جڑنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس طرح جب نہیں جڑیں گے نا تو پھر کسی اور شے کے ساتھ جڑیں گے، پھر اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے سمجھیں گے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ مرد مومن کی نگاہ ہوگی کہ پتہ نہیں مرد کس بلا کی نگاہ ہوگی، آپ کا ستیہ ناش پھیر دے گی، اور آپ ساری زندگی توقع لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ میرا بیڑا پار ہو گیا، اور جو ہے نا وہ میرا سیدھا ہو گیا کام۔ سیدھا ادھر سے کام ہوتا ہے،
اور جو ادھر سے ہٹ جائے نا پھر اسے اللہ تعالیٰ کوئی ڈھیل دیتا ہے کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں گھسنے کی، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے تو نیلی لائٹیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، تو پیلا جو ہے نا رنگ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارا وہی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ کی صورت، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ کی صورت بنے گی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، تو اگر اپنا کوئی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تو اس کا نصاب بھی بتا دیا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگر حضور کے لیے ہے جن کے پاس جبریل آتے ہیں خود اتارتے ہیں دل پر، تو کوئی اور کیسے اس سے جو ہے وہ نچنت ہو سکتا ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی اس کی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ بھاری بوجھ، ذمہ داریاں، تبلیغ کی ذمہ داری۔ ابھی تو تبلیغ کی ذمہ داری نہیں پڑی تھی جب یہ آیات اتری ہیں، وہی آئی ہے، اس میں کوئی یہ حکم تو نہیں ہے کہ دوسروں کو پہنچاؤ، وہ تو یہ ہے خود پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ابھی وہ حکم نہیں آیا کہ دوسروں کو پہنچاؤ، یہ دوسروں کو پہنچانا بہت بھاری بوجھ ہے۔ تو جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے موٹیویٹنگ فورس کہاں سے ملے گی، قوت کہاں سے ملے گی؟ سمجھ میں تو آتا ہے یہ کام کرنا چاہیے لیکن کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو دل کیسے چاہے گا؟ جب تک قرآن سے یہ تعلق نہ بنے تو دل تو نہیں چاہے گا۔ تو آپ پر ہم ایک بہت بھاری بوجھ اتار رہے ہیں، یعنی ایک ذمہ داری آپ کو سونپ رہے ہیں، اس کی تیاری کیجئے، اور تیاری اس کی یہ ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن، یہ جو رات کا جاگنا ہے یہ اپنے اس جو نفسانی خواہشات ہیں، ظاہر ہے اسی میں دنیا کی محبت بھی ہے، اس کو کچلنے میں، اپنا موقف آخرت بنانے میں یہ بہت معاون ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس موقع پہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے اس کا، وہ بات بہت سیدھی ہوتی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے اوقات میں آپ کے بہت سے کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، آدمی ان میں ظاہر ہے ٹائم دینا ہوتا ہے، دنیا آخر اس میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس کے ضرورتیں نبھانی ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو اس کی جو ہے وہ یاد رکھو اور اس کی طرف متوجہ رہو، دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی دل ادھر لگا کے رکھو، ادھر سے غافل نہ ہو۔ رب المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اپنا کارساز اس کو مانو، اس سے امید رکھو، اس پر توکل کرو۔ واصبر علی ما یقولون، اور جو کوئی لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے کنارہ کشی کریں آپ، بہت خوبصورتی سے کنارہ کشی کرنی۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، یہ وہی جو سورہ نون میں آیا تھا، اور مجھے چھوڑ دیں اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں۔ اولی النعمہ، جو بہت خوشحال لوگ ہیں، نعمتوں والے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، بس تھوڑا سا آپ صبر کریں، انہیں ڈھیل دیں، میں ان سے نمٹتا ہوں۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وَجَحِيمًا، آگ کا ڈھیر ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، وہ کھانا ہے جو حلق میں پھنس کے اترے گا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے، اور پہاڑ اڑتے پھریں گے جیسے پھسلتے ریت کے تودے ہوں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، شاہداً علیکم، تمہارے اوپر گواہ ہیں، یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچ گیا، تمہارے اوپر ان کی گواہی قائم ہوگی، وہ تمہارے اوپر گواہ ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجے تھے، موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، اس کو ہم نے پکڑا بہت سخت پکڑ۔ فکیف تتقون ان کفرتم، تو تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، خاص طور پر اس دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی حشر کے میدان میں، وہاں تو پکڑ ہوگی ہی ہوگی۔ السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ پکڑ لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے
کہ آپ رات کو کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات، اور ایمان والوں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، وہ بھی پوری اس طرح کھڑے ہو کے اسی نصاب پر عمل کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ناپتا رہتا ہے، اسے پتہ ہے یہ کتنا مشقت والا کام ہے۔ آدھی رات کو کھڑا ہونا، 2/3 رات کھڑے رہنا اور 1/3 رات کھڑا ہونا، اللہ ناپتا ہے۔ علما، اللہ جانتا ہے، اللہ تخصوہ، تم اس کو نہیں شمار رکھ سکتے، اس پر مسلسل عمل نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا تم آسانی سے سہولت کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا اٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ یہ آیت تو ساری ایک ہی چل رہی ہے، پورے رکوع ایک ہی آیت میں ہے، لیکن یہ کہ یہاں یعنی یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلا حکم یہاں تک آ کے بات یعنی یہ مکی ہے، اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹ دے دی۔ اب دوسرا حصہ اس آیت کا ہوا جو مدینے میں اترا، عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے۔ اب ظاہر ہے بیمار آدمی رات کو اٹھ کر یہ نصاب نہیں پورا کر سکتا۔ وآخرون یضربون فی الارض، کچھ دوسرے بھی ہوں گے جو زمین میں جو ہے وہ سفر پر ہوں گے۔ یبتغون من فضل اللہ، یعنی تجارتی سفر پر ہوں گے، اللہ کے فضل کے متلاشی۔ وآخرون، تیسرا گروہ بھی ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اب اس میں بھی یہ ٹف روٹین، اس کو رات کو اگر 2/3 رات کھڑے رہیں گے تو صبح لڑیں گے کیسے، انہیں آخر رات کو آرام کرنا ہے، لہٰذا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو فقرؤوا ما تیسر منہ، اتنا پڑھ لیا کرو جو سہولت کے ساتھ تم پڑھ سکو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اس کی جگہ پہ یہ نصاب آ گیا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو کچھ تم اپنے بھلے کو آگے اللہ کے پاس بھیجو گے، یعنی صدقہ خیرات کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اسے پاؤ گے اللہ کے ہاں بہت بہتر حالت میں، بلکہ ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش چاہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔